ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق الارض والسماوات منها 4 حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم وقاتلوا المشرکین کافۃ کما یقاتلونکم کافۃ واعلموا ان اللہ مع المتقین۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وبارک وسلم۔ معزز سامعین کرام، محترم بزرگوں اور دوستو، گھروں میں بیٹھ کر سننے والی معزز خواتین اسلام، اسلامی سال کی شروعات ماہ محرم الحرام سے ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہینوں کی تعداد 12 رکھی ہے۔ جو آیت خطبہ کریمہ میں پڑھی گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں ارشاد فرمایا، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہینوں کی تعداد 12 رکھی ہے۔ اور یہ 12 تعداد کب سے بنائی گئی؟ یوم خلق الارض والسماوات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ 12 مہینوں کی تعداد زمین و آسمان کے پیدا کرنے کے بعد 12 مہینوں کی تعداد بنا دی۔ اور آگے ارشاد فرمایا، منہا 4 حرم، اللہ نے ان 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت اور تقدس اور پاکیزگی والے بنائے ہیں۔ حرمت کہتے ہیں جس کی تعریف میں غلو ہو، جو تعریف میں زیادہ قابلیت رکھتی ہو، اور جس کی فضیلت اہمیت دوسرے مہینوں سے زیادہ ہو۔ چہ جائے کہ 12 مہینے بھی اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، چہ جائے کہ 12 مہینوں میں سے ہر مہینے کے 30، 29، 31 دن سب اللہ کے بنائے ہوئے ہیں۔ سب دن سورج نکلے گا یا نہیں، چاند طلوع ہوگا یا نہیں، بارش ہوگی یا نہیں، موسم کی بگاڑ میں، تناؤ میں، ہر طریقے کا سیلاب طوفان آئے گا یا نہیں، سب کچھ اللہ نے بنا دیا۔ کون بیمار ہوگا، کس کو صحت یابی ملے گی، کون گزرے گا، کون پیدا ہوگا، سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ لیکن بعض چیزیں ایسی ہے جن کی نسبت اگر اللہ اپنی طرف کر لیں تو ان کی اہمیت اور فضیلت بڑھ جاتی ہے۔ اس کو میں ایک مثال سے ہمیشہ سمجھاتے رہتا ہوں کہ کعبۃ اللہ کو آپ نے دیکھا ہوگا، پتھر کا بنا ہوا ہے، اور ہمارے یہ جو گھر آپ کالونی میں دیکھتے ہیں وہ بھی گھر پتھر اور اینٹ کے بنے ہوئے ہیں۔ نشو و نما میں اگر آپ دیکھیں گے تو کعبۃ اللہ سے زیادہ ڈیزائن ہمارے گھر کی تعمیر ہے۔ آپ دیکھیے، اندازہ لگائیے، خانہ کعبہ تو جو بنا ہوا ہے اس میں تو پلاسٹر کا کام بھی نہیں ہوا ابھی صحیح سے، وہ تو صرف ایک پتھر کا بنا ہوا ایک روم ہے، اس پر ایک غلاف کعبہ چادر ڈلی ہوئی کالی والی۔ لیکن ہمارے گھر کی تعمیر دیکھیے، اندر سے بہترین ڈیکوریشن کے ساتھ، اوپر سے اس کو پلاسٹر کے ساتھ اچھا ڈیزائن اور کلر کرے ہوئے ایک ایک چیز۔ اگر اوپری اور ظاہری طور پر دیکھیں تو خوبصورتی اس میں زیادہ نظر آئے گی، لیکن وہ جو کعبہ ہے اس کی نسبت اللہ نے اپنی طرف کر لی اور کہا بیت اللہ، یہ اللہ کا گھر ہے، یہ بیتی، یہ میرا گھر ہے۔ اور جس چیز کی نسبت خدا قہار کی طرف ہو جاتی ہے وہ خود بخود فضیلت میں سب سے زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اگر کوئی ہمارا اور آپ کے سامنے آ کر بولے کہ بھائی میرا گھر کعبے سے زیادہ اہمیت والا ہے، تو فوراً غصہ اور ایگریشن ایسا پیدا ہو جائے گا ذہن میں، دل میں، جسم میں، کہ ابھی مار دوں گا اگر دوبارہ یہ بات کہی۔
तौबा करिए फौरन, माफ़ी मांगिए अल्लाह से, नहीं हो सकता। ये क्यों हुआ? इसलिए कि उसकी निस्बत अल्लाह की तरफ बढ़ गई। ऐसे ही 12 महीनों में से 4 महीने ऐसे हैं जिनकी निस्बत अल्लाह ने फजीलत में ज़्यादा बढ़ा दी। वो 4 महीने कौन से? कहा उसमें से 3 महीने तो लगातार है, दिलक़ादा, दिलहज्जा और मुहर्रम। एक महीना है जो जुमादिल उखरा और शाबान के दरमियान में आता है, जिसको हम रजबुल मुरज्जब कहते हैं। ये 4 महीनों की फजीलत अल्लाह तबारक व तआला ने खुद ब खुद दूसरे महीनों से बढ़ा दी। हम अक्सर बयानात में सुनते हैं कि रमज़ान का महीना बहुत ज़्यादा फजीलत वाला है। वो इसलिए कि रमज़ान की फजीलत खुद कुरान करीम में अलग से बयान की गई और अहादीस मुबारका में वाज़ेह तौर पर अहादीसें मौजूद है रमज़ान की फजीलत की। लेकिन इन 12 महीनों में से 4 महीने हुर्मत और तक़द्दुस और पाकीज़गी वाले महीने हैं। उनमें से एक महीना मुहर्रमुल हराम का है, जो अंदाज़ा है कि जुमेरात या जुमे को मुहर्रम का महीना शुरू हो जाएगा और साल भी इस्लामी नया साल शुरू हो जाएगा। हमारा हाल ये है कि हम अपने बच्चों को जनवरी से लेकर दिसंबर तक याद दिलाएंगे, लेकिन मुहर्रम से लेकर फिर आने वाले उस महीना जिलहिज्जा के ख़त्म तक महीनों की तादाद और उनके नाम याद नहीं रहेंगे। हमारी गफलत यहाँ तक बढ़ चुकी है। आप अंदाज़ा लगाएं, अगर बच्चे को बीच में उठाकर सवाल किया जाए, हम खुद कॉलेज में पढ़ाने के लिए जाते हैं, अगर सवाल किया जाए कि भाई बताओ दिसंबर के बाद कौन सा महीना आएगा, जुलाई के बाद कौन सा आएगा, अगस्त का महीना कितने तारीख का और कितने डेज का होता है, फौरन कहेगा। लेकिन अगर उसको कहा जाए जरा इस्लामी साल के 12 महीने बिला झिझक और बिला डर के और बिला रुके सुनाओ बगैर गलती के, नहीं हो सके। ये हमारी कोताही है, ये पेरेंट्स की गलती है। हमने अपने बच्चों को बिल्कुल जैसे उनको तालीम देनी चाहिए थी इस्लामी तरीके से तालीम नहीं दी, बल्कि एक मॉडर्न एजुकेशन और मॉडर्न स्कूल के तहत देकर ये समझ गए कि सुबह मेरा बच्चा स्कूल को जाता है, फिर रात में आता है, क्या सीखा, क्या पढ़ा, क्या समझाया गया, क्या पढ़ाया गया और उसके जहन को कैसे वॉश किया गया, कुछ समझने और कुछ उसको पूछने वाले नहीं। बस एग्जाम का रिजल्ट देखेंगे, फीस पे करते रहेंगे, खाने के लिए ड्रेसेस नए नए पहनाते रहेंगे, कपड़े पहनाते रहेंगे, दावतों में ले जाएंगे, बस यही तरबियत है। हालांकि तरबियत का तकाजा ये है कि हम अपने बच्चों को पैदा होने के बाद से लेकर जब तक हम मरे नहीं, या अपनी औलाद या अपना बच्चा नहीं मरता, जब तक अपनी जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों को सही दीनी और इस्लामी तरबियत पहुंचाएं। इसलिए मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, इस्लामी साल का पहला महीना मुहर्रमुल हराम है और मुहर्रमुल हराम की बहुत सारे फ़ज़ाइल, ख़ास तौर पर मुहर्रमुल हराम के 10वें दिन का, 10वें मुहर्रम का, जिसको हम यौम आशुरा कहते हैं, उसकी बहुत बड़ी फजीलत हदीस करीमा में मौजूद है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है, आप फरमाते हैं कि हमने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी भी मुहर्रमुल हराम के रोज़े छोड़ते हुए नहीं देखे। यानी आप हर हाल में, किसी भी हालत में यौम आशुरा का रोज़ा रहा करते थे। एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके जब पहुँचे मक्के से मदीना, वहाँ जाने के बाद देखा 10 मुहर्रम का दिन है और यहूद और नसारा रोज़ा रखे हैं। जब उनसे पूछा गया कि तुमने रोज़ा क्यों रखा, कहा मुहर्रमुल हराम की आज 10वीं तारीख़ है और इसी दिन हमारे पैगंबर हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने समंदर से पार करवाकर फ़िरऔन से नजात दिला दी। जालिम जो बादशाह फ़िरऔन था उससे नजात दिला दी। हम उसी खुशी में हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने इस दिन ये काम करवाया, हम उसी खुशी में एक दिन का रोज़ा रखते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया, हम इनसे ज़्यादा मूसा को मानने वाले हैं, मूसा मेरे दादा हैं, हम इनसे ज़्यादा मानने वाले हैं, तो हमारे ऊपर और ज़्यादा ज़रूरी है कि हम इस दिन का रोज़ा रखें। लेकिन इस बात का ख्याल भी रखें कि यौम आशुरा का रोज़ा रखते वक़्त एक दिन पहले या एक दिन बाद में एक दिन मिलवा ले रोज़े के साथ, क्योंकि ये यहूद और नसारा के साथ मुशाबहत पैदा ना हो जाए। क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन तशब्बह बिक़ौमिन फ़हुव मिनहुम, जो कौम जिस कौम की मुशाबहत इख्तियार करती है वो उन्हीं में से हो जाती है और क़यामत के दिन उनको उन्हीं के साथ उठाया जाएगा।
اس لیے یا تو 9 اور 10 محرم کا روزہ رکھنا ہے یا 10 یا 11 محرم کا ملا کر روزہ رکھنا ہے۔ اس روزے کی خصوصیت اور فضیلت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ محرم الحرام کے روزے کی فضیلت یہ ہے کہ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ اللہ 1 سال پچھلے اور 1 سال آنے والے فیوچر اور مستقبل کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اتنی بڑی فضیلت ہے تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس دن کے روزے کو رکھیں اور اپنے بچوں کو جو ابھی جوانی کی طرف قدم بقدم ہیں ان کو بھی رکھانے کی کوشش کریں، بچیوں کو گھر میں ترغیب دلائے، عورتوں کو اس بات کی طرف متوجہ کرائے کہ یہ دن فضیلت والا دن ہے، یہ دن کوئی غم کا دن نہیں ہے، یہ دن کوئی سوگ منانے کا دن نہیں ہے، یہ دن کوئی ماتم کرنے کا دن نہیں ہے، یہ دن کوئی نوحہ کرنے کا دن نہیں ہے، یہ دن سینے پر مارنے کا دن نہیں ہے، یہ دن سینے پر مارتے ہوئے لوگوں کو واچ کرنے کا دن نہیں ہے، یہ دن شربتیں پیتے رہنے کا دن نہیں ہے، یہ دن پلاؤ اور حلوہ کھانے کا دن نہیں ہے، یہ دن تو روزہ رکھنے کا دن ہے، یہ دن تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ دن ہے کہ اس دن کیسے رہتے۔ لیکن لوگوں کا حال یہ ہو گیا کہ لوگ شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد کر کے اس دن کو غم کا دن کہتے ہیں۔ آپ بتائیے شہادت کا دن بھی نعوذ باللہ کوئی غم کا دن ہے؟ شہادت سے بڑی فضیلت والی چیز اور کیا ہے؟ اللہ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل کر دیے جاتے ہیں، شہید کر دیے جاتے ہیں، تم یہ سمجھتے ہو کہ وہ مردہ ہے؟ نہیں، بل احیاء ولکن لا تشعرون، وہ تو زندہ ہے، تمہاری سمجھ اور بوجھ اور تمہارے پاس اتنی نالج اور تمہارے پاس اتنی ذہنیت نہیں ہے کہ تم سمجھ سکو کہ وہ کیسے اور کہاں زندہ ہے۔ وہ کھا بھی رہے ہیں، وہ پی بھی رہے ہیں، وہ سو بھی رہے ہیں، وہ زندگی گزار رہے ہیں، ہمارے ذہن سے خالی ہو ذہن ہے، ہم سمجھ نہیں سکتے اتنی دور کی بات۔ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، تم سمجھ نہیں سکو۔ لیکن یہ خوارج، یہ شیعہ، ان لوگوں نے یہ کام سنی اور اہل سنت والجماعت کے ماننے والے لوگوں کے دلوں میں بات جاذب کر دی کہ دیکھو شہادت حسین ہے، غم کا دن ہے، اس دن تو اپنے آپ کو مارنے کا دن ہے، اس دن سوگ منانے کا دن ہے۔ حالانکہ حدیث میں آتا ہے کسی رشتہ دار یا کسی اپنے کے انتقال ہو جائے تو 3 دن سے زیادہ سوگ منانے کی اجازت نہیں، 3 دن سے زیادہ۔ البتہ اگر شوہر کا انتقال ہو جائے تو بیوی کے لیے کہ 4 ماہ 10 دن عدت میں گزارے، سوگ منائے، لیکن بیوی کے علاوہ سارے افراد، باپ ہو، ماں ہو، لڑکا ہو، لڑکی ہو، بیٹا ہو، بیٹی ہو، بھائی ہو، بہن ہو، سسر ہو، داماد ہو، کوئی بھی ہو چاہے، 3 دن، اس کے بعد سے نہیں۔ آپ اندازہ لگائیں حضرت حسین کی شہادت ہو کے کتنے سال اور صدی گزر گئی اور ہم ابھی بھی سوگ منانے میں۔ حالانکہ شہادت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ شرف حاصل ہے کہ ان کی شہادت اس مہینے میں اور اس دن میں ہوئی۔ یہ فضیلت والا دن ہے، اور یہ دن اب سے نہیں بلکہ دنیا بنانے کے بعد سے اس کی فضیلت شروع ہوئی، اس کی فضیلت شروع ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے مدینہ ہجرت کر گئے تو یہود و نصارہ پہلے سے روزہ رکھتے تھے۔ کیسے معلوم ہوا بھائی؟ ان کی تعلیم حضرت موسیٰ نے ان کو دی۔ حضرت موسیٰ کو کیسا معلوم ہوا بھائی؟ حضرت ابراہیم نے ان کو تعلیم دی۔ حضرت ابراہیم کو کیسا معلوم ہوا بھائی؟ حضرت نوح نے ان کو تعلیم دی۔ حضرت نوح کو کیسا معلوم ہوا بھائی؟ حضرت آدم نے ان کو تعلیم دی۔ یہ مہینہ سب انبیاء کے نزدیک فضیلت اور محترم مہینہ ہے، لیکن لوگوں کی غلط فہمی یہاں تک بڑھ چکی ہے اور کم علمی یہاں تک بڑھ چکی ہے کہ شہادت حسین اس مہینے میں ہوئی اس لیے یہ فضیلت والا مہینہ ہے قرار دیتے ہیں۔ بالکل غلط بات۔ شہادت حسین تو بہت بعد ہوئی، اور شہادت حسین کے نام پر غم منانا بالکل جائز نہیں، بالکل گمراہی کی بات۔ ہاں ہم مانتے ہیں شہادت حسین ایک المناک واقعہ ہے، افسوسناک دردناک واقعہ ہے، اس کی کرب سازی کو ہم برداشت نہیں کر سکیں گے۔ اپنی تن سے، اپنے من سے، اپنے گردن کو جدا کر دینا کوئی معمولی بات نہیں ہے راہ خدا کے لیے، کوئی معمولی بات نہیں۔
ہمارے دل میں ہمارے اندر وہ جذب و کرب تا قیامت اور مرتے دم تک باقی رہے، لیکن ان کی آڑ میں پورے مہینے کو ایسا کہہ دینا کہ یہ مہینے میں کوئی خوشی کا کام کرنا نہیں ہے، بالکل غلط ہے، بالکل غلط ہے۔ اور ہمارے بھائی، اسلامی بھائی اور ہماری بہنیں جن کا ذہن پہلے سے کم ہے، ان کے ذہنوں میں یہ بات بٹھا دی گئی، ان لوگوں نے یہ رواج شروع کر دیا کہ محرم میں کوئی شادی نہیں کریں گے، محرم میں کوئی خوشی کا کام نہیں کریں گے۔ بعض لوگ اللہ اکبر یہاں تک سننے کو ملا کہ شادی کی ڈیٹ بھی اس مہینے میں فکس نہیں کرتے، جیسے مثلا ان کو شادی کرنا ہے ربیع الاول میں، لیکن محرم میں بیٹھ کے فکس نہیں کریں گے۔ دیکھیے آپ جاہلیت کا کام دیکھیے، اے آئی کے زمانے میں ہے، اے آئی کا دور اور چیٹ جی پی ٹی سے سب کچھ معلوم کیا جا رہا ہے، لیکن جاہلیت دیکھیے کوٹ کوٹ کے گھٹے میں پڑی ہوئی ہے کہ نہیں 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 نہیں، ہمارے آبا اجداد بھی ایسا ہی کرتے تھے، ہم بھی ایسا ہی کریں گے۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام کے باپ نے کہا تھا کہ تم بھول گئے تمہارے آبا و اجداد کیا تھے، یہی بتوں کی تعمیر کرتے تھے، ان کو بناتے تھے، ان کے سامنے سجدہ کرتے تھے، ہم بھی ایسا ہی کریں گے۔ اگر تم نہیں مانے اس بات کو اگر تم نہیں مانیں گے تو ہم تم کو ماریں گے اور آگ میں ڈالیں گے، اور آگ میں ڈالا بھی گیا۔ توحید کے خاطر ابراہیم آگ میں کودے بھی، وہ الگ بات ہے، یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم، ہم نے آگ کو ٹھنڈا اور تسلیم والا بنا دیا۔ لیکن توحید اور وحدانیت، اللہ کی وحدانیت کو بیان کرنے کے لیے یہ زمانہ جاہلیت کی باتیں ہیں، یہ شیعہ نے ان باتوں کو من گھڑت روایت سے ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ ایک بھی صریح روایت آپ کو اس سلسلے میں نہیں ملے گی۔ حضرت عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ غنیۃ الطالبین میں لکھتے ہیں کہ اگر شہادت حسین کے دن کو، یعنی 10 محرم کے دن کو غم کا دن تسلیم کریں گے، اس سے بڑا غم کا دن تو میرے نزدیک پیر کا دن ہے، جس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے، اس سے بڑا دن اور کیا ہے؟ جب میں پیر کے دن کو غم کا مہینہ اور غم کا دن تسلیم نہیں کروں گا تو پھر شہادت حسین کے دن کو کیوں غم کا مہینہ اور دن تسلیم کروں گا؟ شیخ عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ کے الفاظ ہیں۔ اس لیے معزز دوستو، یہ سوگ کا دن نہیں ہے، یہ غم کا دن نہیں ہے۔ اللہ کے نزدیک کوئی دن، کوئی مہینہ، کوئی گھڑی غم کی اور افسوسناک کی نہیں ہے۔ اللہ کے نزدیک سارے مہینے، سارے دن، سارے سال، سارے صدی سب خوشی والے دن، بابرکت دن ہیں۔ یہ تکلیفیں جو آتی ہے، یہ مصیبتیں جو آتی ہیں، ہماری کوتاہیوں کی وجہ سے آتی ہیں، ہماری غلطیوں کی وجہ سے آتی ہے، ہماری ناپاکی کی وجہ سے آتی ہے، ہمارے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے۔ آپ نماز نہیں پڑھیں گے تو بتائیے کیا ہوگا؟ رزق میں کمی ہوگی، نوکری نہیں ملے گی، اولادوں میں نیکی نہیں پیدا ہوگی، اولادوں میں برکت پیدا نہیں ہوگی، گھر میں برکت نہیں پیدا ہوگی۔ یہ اس کی علامتیں ہیں۔ تم نماز پڑھنا شروع کر دو، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سارے کام کرنا شروع کر دیں گے۔ اب نماز نہیں پڑھیں گے، پھر یہ بھی کام ہوتے رہیں گے، تو جائیں گے بابا کے پاس اور بیٹھیں گے، ذرا بتاؤ میرے گھر میں پریشانی اور ٹینشن ہے، میں بہت پریشان ہوں، رہا نہیں جا رہا، بچے کی بہت بڑی پریشانی ہے، بیوی ہماری سن رہی نہیں۔ وہ ساری باتیں بابا کے سامنے کہیں گے، اپنے خاندان اور اپنے اہل و عیال کی باتیں جا کے کسی غیر کو سنا کر بٹھائیں گے اور ان سے مشورہ لے کے آئیں گے، اور انہوں کیا دیں گے ہاتھ میں؟ وہ پوچھیے مت۔ ان کو جو لینا تھا انہوں لے لیے، ہزاروں کے گڈیاں سب پیک کر کے لے لیے۔ اگر بابا خود اپنی نوکری کو بڑھانا چاہتا تو کسی اور 5 اسٹار ہوٹل میں بیٹھا رہتا، روڈ پر نہیں۔ اب ذرا مائنڈ لگا کر بات سنیے، اگر اس کو خود اپنی بات بڑھا لینا رہتا تو کسی جگہ پر بڑے سے بڑے سٹی میں جا کر ایک بلڈنگ لے لیتا اور وہاں پر عیش و آرام کے ساتھ رہتا۔ وہ خود پریشان ہے پہلے سے، آپ کے چندے پر جی رہا ہے، آپ دیں گے تو اس کی نوکری چلے گی، آپ جس دن نہیں دیں گے وہ بھی کٹورا لینے پر مجبور ہو جائے گا۔ اس لیے باتوں سے نکلیے، من گھڑت روایت کا پیچھا کرنا چھوڑیے۔ اور اسی طریقے سے خاص طور پر یوم عاشورہ کے دن لوگ ماتم کرتے ہیں، اپنے سینے کو پیٹتے ہیں۔ یہ لوگ خوارج ہے، یہ لوگ شیعہ ہے، یہ جب تک پیٹتے رہیں گے جب تک ان کا حق ادا نہیں ہوتا۔ حضرت حسین کو مارنے اور شہید کرنے والے بھی یہ کوفی تھے، اور یہ وہیں کی انہیں کی نسل اور اولاد ہے۔ اور اللہ کبھی دیکھیے آپ،
جس نے نواسۂ رسول کو شہید کر دیا ان کو اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے سینے پر مارنے پر مجبور کر دی. اور ہمارے پاگل بھائی جائیں گے بی کا علم دیکھنے کے واسطے, جائیں گے پورا گلزار حوض چار مینار گرم کرنے کے واسطے, اور ویڈیو میں اس کو قید کر کے رکھیں گے اپنے پاس, اور دوستوں کو بتاتے رہیں گے دیکھے تم گئے تھے, نہیں گئے تھے تو پھر تم حیدرآبادی نہیں ہے, بی کا علم دیکھنے نہیں گئے تو حیدرآبادی نہیں ہے, تم یہاں نہیں رہ رہے, پھر آپ چلے جائیے گاؤں کو. اللہ اکبر. حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو ایسے لوگ جو ہمیشہ ملعون ہیں, جن پر اللہ کی لعنت ہوتی رہتی ہے. کہا وہ دو لوگ ہیں, اس میں سے ایک جو اپنے نسب کو تانا دیتا ہے, اپنے نسب کو, اپنا خاندان, اپنے دادا پردادا کو تانا دیتا رہتا ہے کہ میں کون سے خاندان میں پیدا ہو گیا, فلاں ہیں, اس میں سے ایک وہ ہے. اور دوسرے کے بارے میں کہا جو غم کی حالت میں اپنے گالوں کو نوچتا ہے, اپنی آنکھوں کو نوچتا ہے اور اپنے سینے پر مارتا ہے. لعنت ہے اللہ کی اس پر, ملعون ہے اللہ کی نظر میں ایسا شخص. جب مارنے والا ملعون ہے تو پھر دیکھنے والا بھی ملعون ہے. اب دیکھیے شراب خانے میں کوئی شراب پی رہا ہے, اب جو بھی شراب خانے سے آئے گا دیکھنے والا کیا سمجھے گا, شراب پی کر آیا بھائی, حالانکہ وہ اس کے ابا کو لانے کے لیے گیا تھا, لیکن دیکھنے والے کو تھوڑی معلوم باپ کو پکڑ کر لا رہا ہے, دیکھنے والے کو تو معلوم کہ بھائی وائن شاپ سے نکل رہا تھا, اس کا مطلب پیا ہے. ویسے ہی جو اس گروپ میں جا کر آئے گا وہ پورے اسی میں شامل ہوں گے. اس لیے معزز نوجوان دوستوں بچنے کی کوشش کرے, جانے کی ضرورت نہیں. وہ لوگ تو ہمیشہ سے فساد مچاتے ہیں, مچاتے رہیں گے اور مچاتے رہیں گے قیامت تک, ان کا کام ہی ہے. لیکن آپ سنی صحیح العقیدہ ہے, آپ کا عقیدہ بالکل درست ہے, اور آپ ایسے کاموں میں ملوث ہو کر, گناہ میں ملوث ہو کر اللہ کے نزدیک پھر کھڑے ہوتے وقت قیامت کے دن سوائے نظریں نیچی کرنے کے علاوہ کچھ اور کام نہیں کر سکتے. اور ساتھ ہی ساتھ اس محرم کے مہینے میں علم بٹھائے جاتے ہیں, تعزیہ بٹھایا جاتا ہے. شیعہ حضرات تک تو بالکل صحیح تھا, چلو وہ تو بالکل مذہب سے الگ ہی ہے, یہ کوئی مسلک کا اختلاف نہیں کہ حنفی مسلک کا یہ اختلاف ہے, شافعی یہ اختلاف مسلک کا اختلاف نہیں بلکہ مذہب کا اختلاف ہے, دین میں ہے ہی نہیں, دین میں اصل کوئی بات ہی نہیں ہے. اور علم میں کیا رکھا جاتا ہے, ایک لکڑی ڈالی گئی, اس میں ایک 5 ہاتھوں کا ایک پنجہ بٹھا دیا گیا, اس پہ پردے ڈالے گئے, پھول پہنائے گئے, اب وہاں انگارے رکھ دی گئے, اس پر ناچا جا رہا, اس پر پھرا جا رہا, اور ان کے سامنے جا کر جھوما جا رہا, اور ان کے سامنے جا کر منتیں مانگی جا رہی, ان کو چڑھاوا چڑھا. آپ بتاؤ غیر مسلموں کے پاس بھی یہ ہوتا نہیں ہوتا؟ آپ حیدرآباد میں ہی رہ رہے ہیں ہم سب, کبھی بونال آیا, کبھی کوئی اور عید آئی تو یہ سب حرکتیں ہوتی نہیں ہوتی, گنیش کی تہوار ہے تو یہ حرکت ہوتی نہیں ہوتی. ویسے ہی سیم حرکت محرم میں ہمارے بھائی کرتے رہتے. یہ اکثر حال گاؤں دیہاتوں کا جا کر دیکھیے, ان کے نزدیک رمضان المبارک کا مہینہ اتنی فضیلت والا مہینہ رہے گا جتنا محرم کا مہینہ رہے گا. باضابطہ طور پہ اگر کوئی گاؤں والے اس میں افراد بیٹھے ہوں گے, ان کو میں ایک مثال دوں تو وہ سمجھے. اگر آپ کبھی آپ کے گاؤں کو رمضان کے بعد جائیں گے تو وہ آپ کو بلا جھجک بول کے بیچتے, محرم میں آنا بھولنا نہیں, رمضان میں آؤ بول کے نہیں بولیں گے آپ کو, محرم میں آنا. محرم نہیں دیکھتے, کیا دیکھنا ہے محرم میں؟ کون بنائے, کون بتائے؟ کیا نبی سے ثابت ہے؟ کیا صحابہ نے اس عمل کو کیا؟ کیا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے خود اس عمل کو کیا؟ ایک ہی محرم کا مہینہ اور ایک ہی محرم کا دن نہیں آیا نا بھائی حضرت حسین, کئی سالوں کے بعد آپ کی شہادت ہوئی, اتنے سالوں میں محرم کا دن آیا نہیں, کبھی نہیں کیے. یہ سب خوارج کا کام ہے, یہ سب بن گھڑت روایتیں ہیں, یہ سب بلا جھجک بدعات ہے, دین سے ان کی کوئی بنیاد اور اصل نہیں ہے. جو شخص ان کاموں میں ملوث ہوگا یاد رکھیے وہ دین سے خارج ہو جائے گا. کلمہ گو تو ہے, بولنے والا تو ہے زبان سے لا الہ الا اللہ, لیکن حرکتوں سے نظر نہیں آ رہا. بولنے والا تو ہے اللہ ایک ہے, لیکن حرکت سے نظر نہیں آ رہا. کام کس کے سامنے ہو رہا, کس سے مدد مانگی جا رہی, اور ایک عجیب کیفیت سواری آ رہی, سواری آ رہی کہتے ہیں ان کو. کیا سواری آتی سمجھ میں نہیں, کیا سواری آتی؟ پانی ڈال رہے ان کے اوپر, ان آگ میں چل رہے تو ان کو محسوس نہیں ہو رہا, پہنا دیے ان کو پورا, انہیں جھل رہے ان میں. اور وہ ہمارے پاس ایک مثال دیتے ہیں حیدرآبادی میں کہ گنجٹی میں اور ان میں کوئی فرق نہیں رہتا.
انہوں بھی جھولتے رہتے، انہوں بھی جھولتے رہتے، ان کو بھی رائٹ لیفٹ نہیں معلوم رہتا، ان کو بھی نہیں معلوم رہتا، کبھی بھی کدھر بھی جھول سکتے ہو۔ اور ان کے سامنے جا کے مشورے لیتے، میری بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی، آپ بتاؤ۔ ان کے اندر نعوذ باللہ عباس ہے رضی اللہ تعالیٰ، ان کے اندر نعوذ باللہ حضرت حمزہ ہے رضی اللہ تعالیٰ، ان کے اندر نعوذ باللہ حضرت حسین ہے نعوذ باللہ۔ اب بتائیے کتنے مشرکانہ باتیں ہیں، کتنی بدعاتی باتیں ہیں، یہ دین سے کوئی اصل اور بنیاد نہیں ہے میرے بھائی اور عزیز نوجوانوں۔ ان سے بچنے کی کوشش کرنا ہے، یہ باتوں سے بچنے کی کوشش کرنا ہے۔ اور خاص طور پر ایک کام یہ بھی دیکھا جاتا، یہ ساری چیزیں میں بیان کر رہا ہوں تو بعض لوگوں کے ذہن میں خیال آ رہا ہوں گا، میرے کو دیکھنے والے بھی اور سننے والوں بھی، کہ مول صاحب بھی پکوڑے دکھ رہے۔ یہ پکوڑے اور اس کی باتیں نہیں ہیں، یہ مذہب کی باتیں ہیں، یہ عقیدے کی باتیں ہیں، ان کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ صرف کان سے سننے کی ضرورت نہیں ہے، دل کے کانوں سے سنو تاکہ دل پہ اثر کرے بات۔ یہ میں اپنی بات نہیں کہہ رہا، یہ قرآن و حدیث کی باتیں ہیں۔ جب شہادت حسین ہوئی تو اس ٹائم پہ ملک شام اور عراق اور کوفہ میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گردن مبارک کو تلوار پر نیزے پر لگا کر پورے اطراف میں چکر لگائی گئی۔ خوارج کا کام بتا رہا ہوں، کوفیوں کا کام۔ اور لوگوں نے اس وقت کیا کیا، تمام گھروں میں اعلیٰ سے اعلیٰ پکوانات بنائے، شیرنی، حلوے، بلا کسی قسم کے الگ الگ پکوانات بنا کر لوگوں کو کھلائے اس جشن میں اور اس خوشی میں۔ اور ہمارے بھائی معلوم ہی نہیں ہے کیوں پکا رہے، اور باضابطہ طور پر محرم کے 10ویں دن زبردست شیرنی اور حلوہ اور پوری بنائیں گے اور کھائیں گے۔ اور جب پوچھا گیا اس کے پیچھے کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، پس منظر کیا ہے، کیوں بنایا جا رہا، معلوم ہی نہیں، کوئی سیکھنے کا جذبہ ہی نہیں، پوچھنے کا جذبہ ہی نہیں۔ یہ ساری باتیں جبھی معلوم ہوں گی جب آپ کسی اہل علم سے پوچھیں گے۔ آپ بتائیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا 10 محرم کے دن روزہ رکھنے کا، اور یہاں پر معمول کیا بنا دی خوارج، روڈ پہ آنے جانے والوں کو شربت پلانے کا۔ روزہ افضل ہے یا شربت پینا افضل ہے، آپ بتائیے۔ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محرم کے دن کا روزہ رکھتے تھے اور افطار کے وقت اپنے دسترخوان کو کشادہ کر دیتے تھے۔ کشادہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو جمع کرا کے افطار کرواتے تھے، جو روزے دار ہیں ان کو بلواتے اور افطار کراتے تھے، اور اپنے دسترخوان پہ اپنے خاندان، اپنی اہلیہ اور اپنے بیویوں کو بلاتے اور ان کو کھلاتے تھے دسترخوان پر بٹھا کر۔ اور ہمارا کام صبح جو اٹھے پورا وہ عالم کا چشمہ دیکھتے ہوئے، بی کا علم دیکھتے ہوئے، ہاتھی پہ بٹھا کر سب گھماتے ہوئے دیکھ کر سکون سے شربت پیتے 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 پورا دن گزار دیں گے، اور پوری فضیلت روزے کی سن کے بھی یہ کان سے سنیں گے اور کان سے نکال دیں گے۔ ان چیزوں سے بچنے کی کوشش کرنی ضروری ہے۔ اور آخری چیز یہ بھی ہے کہ اس دن خاص طور پر دیکھا جاتا کہ پورے لوگ غم کی حالت میں کالے کپڑے پہن کر پھرے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ کالے کپڑے پہننا صحیح نہیں ہے، میں خود بھی کبھی کالی پگڑی باندھ کر آتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کالا بلیک کلر کا عمامہ باندھا ہے، حدیث سے ثابت ہے۔ کالا کپڑا پہننا ممنوع نہیں ہے، بالکل جائز ہے، آپ کبھی بھی پہنیے۔ کئی اس میں ایسے حضرات بھی ابھی بھی کالا پہن کے، یا باہر بھی آپ جائیے، کئی علماء ابھی بھی بیان کر رہے ہیں تو کالا جبہ پہن کر بیان کر رہے ہیں، کہ کالا عمامہ پہن کر بیان کر رہے ہوں، بالکل جائز ہے، پہن سکتے۔ لیکن اس کالے کپڑے کو 10 محرم کے دن ہی فکس کرنا اور واجب کر لینا اپنے اوپر، یہ بدعت ہے، یہ غلط بات ہے۔ یہ کہاں سے لے کے آئے نہیں معلوم، وہ لوگ کرتے تھے، ہم بھی کریں گے، وہ لوگ جا رہے تھے جہنم میں، ہم بھی جائیں گے پیچھے پیچھے ان کے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے معزز دوستو، یہ ساری بدعات، رسومات، منکرات ہے، یہ ماہ محرم میں منائے جانے والے غلط رسومات ہے۔ ان سے بچنے کی کوشش خود بھی کرنے کی ضرورت ہے اور دوسروں کو بھی ترغیب دلانے کی ضرورت ہے۔ آج تک کیے ہوں گے، آج تک دیکھے ہوں گے، آج تک پیتے رہے ہوں گے، چھوڑ دیجئے۔ شربت پینا پورے دن پیجئے، کوئی بات نہیں، کیوں بھائی 10 محرم کو ہی پینا ہے، 8 محرم کو پیجئے، 1 محرم کو پیئے، ذی قعدہ کے مہینے میں اب جا کے گھر میں شربت بناؤ، بولو امی کو، کوئی بات نہیں۔ رات میں اب بولیے دودھ کا شربت ہونا میرے کو، امی خود خوش ہوتے کہ بچہ میرا دودھ پینا چاہتا، طاقتور غذا لینا چاہتا، ماں کو اور کیا ہونا ہے اس سے بڑی بات، خود خوش ہو جائے گی ماں۔ لیکن اس دن فکس کر کے اس بات کا ثبوت دینا، یہ خوارج کا کام ہے
یہ ان لوگوں کا کام ہے جنہوں نے شہادت حسین کا وہ افسوسناک واقعہ ہمارے سامنے منظر عام پر لا کر لیا۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ ہم سب کو ان رسومات سے، ان منکرات سے، ان بدعات سے بچنے کی خود بھی کوشش کریں اور دوسروں کو بھی ترغیب دلانے کی کوشش کریں۔ اللہ ہماری ان تمام باتوں کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔